السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دا کرن ناز شو. میں ہوں کرن ناز. شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ میرے چینل پر تشریف لائے ہیں. میں اپنے چینل پر بہت زیادہ انڈیا کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتی، ان کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن کیا کہیے کہ جتنا ان کے بارے میں بات نہ کرنا چاہوں اتنا ہی وہاں سے اتنی غلیظ اور گندی خبریں آتی ہیں، اتنی واہیات خبریں آتی ہیں کہ مجبور ہو جاتا ہے انسان بات کرنے پر. کبھی پروپیگنڈا کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، کبھی مسلمان خواتین کے خلاف کس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، کیا کیا تکلیف دہ واقعات وہاں پر ہوتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں کہ جب آپ کو حکومتی سطح پر سپورٹ حاصل ہو، جب حکومتی سطح پر آپ کے پنڈتوں کی طرف سے، آپ کے جو شدت پسند سوچ ہے ان کی طرف سے آپ کو بھرپور حمایت حاصل ہو، بڑے بڑے جلسوں میں، بڑے بڑے کانفرنسز میں یہ اعلانات کیے جائیں کہ مسلمان لڑکیوں کو اٹھاؤ، ان سے شادیاں کرو، ان سے بچے پیدا کرو، مسلمان لوگوں کو قتل کرو، قتل عام کرو، تو پھر عوام کے اندر یہ جو نیچ سوچ کی عوام ہوتی ہے. کیونکہ میں بار بار ایک بات کرتی ہوں کہ عوام جو ہے وہ انسان جو ہوتے ہیں وہ بڑے پیارے ہوتے ہیں، لیکن جو کچھ ہر جگہ پر کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں، کچھ مخصوص غلیظ ذہنیت ہوتی ہے، تو وہ ان چیزوں کو بڑا کیش کرتے ہیں، وہ ان چیزوں سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں غالباً جولائی میں پچھلے سال ایک سلی ڈیلز کے نام سے ایپ بھارت میں وہ دیکھی تھی، سامنے آئی تھی، جہاں پر مسلمان خواتین کی بولیاں لگائی جا رہی ہوتی تھی. ان کے باقاعدہ پیسے سامنے لکھے جا رہے ہوتے تھے، ان کی تصویریں لگا کر، ان کے ایڈریسز، ان کے کانٹیکٹ نمبر، ساری ڈیٹیلز وہاں پر لکھی جا رہی تھی، جس سے وہاں پر مسلمان خواتین بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی. بڑی باتیں کی گئی دہلی میں کہ جی ان کے خلاف کیس ہوگا اور پکڑے جائیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. ایک بار پھر دوبارہ ہو گیا ہے. یہ ابھی یہ نیو ایئر پر ہوا ہے، ایگزیکٹلی نیو ایئر پر ہوا ہے، اور وہیں پر ہی ایک عصمت آرا کے نام سے ایک صحافی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، اور انہوں نے اس ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ جی جو نئے سال کا آغاز ہوا ہے نا، یہ ہمارے لیے خوف کے ساتھ اس کا آغاز ہوا ہے. اب وہاں پر ذرا غور سے سنتے جائیے گا. 80 سے زائد اور نون مسلم خواتین ہیں، صحافی ہیں، ان میں رائٹرز ہیں، ان میں انفلوئنسرز ہیں، اس میں جن کو ڈیلز آف دا ڈے اس طرح کا اس کے اوپر کیپشن لگایا گیا ہے، اور پھر وہاں پہ ان کی بولی لگائی جا رہی ہے. اور اس بار پہلے سلی ڈیلز تھا، اب بلی بائی کے نام سے اس سافٹ ویئر کو متعارف کروایا گیا اور نیلامی کی پیشکش کی گئی ہے یہاں پر. اب سوچیے ذرا وہاں پر کون سے نام ہیں وہاں پر. اگر آپ اس کو جا کے دیکھتے ہیں، وہاں پہ شابانہ اعظمی، بڑا کام کیا انہوں نے ہندوستان میں، لیکن ان کو کیا عزت، کیا مقام ملا کہ وہاں پر ان کے نام پر بولیاں لگائی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ ہندوستان میں پیدا ہوئی یا وہ ہندوستان کا نام روشن کرنے کے لیے کام کرتی ہیں. ان ساری باتوں سے الگ ہو کر صرف یہ کہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کی بدتمیزی، ہر طرح کا واہیات کام ان کے ساتھ کرنا جائز ہو گیا ہے. یہ وہاں کی ایک شدت پسندانہ سوچ ہے، جس کے تحت ان کا نام بھی، ان کی تصویر اور ان کا بایو ڈاٹا، ان کی ساری چیزیں اس ویب سائٹ کے اوپر، اس ایپ کے اوپر لگائی گئی ہے. اس کے ساتھ ملالہ یوسفزئی، نوبل انعام یافتہ بچی، ماشاءاللہ اب تو شادی شدہ ہو چکی ہیں، پاکستان میں جس پڑھائی کی وجہ سے، جس کے اوپر تعلیم کی وجہ سے جس کو نشانہ بنایا گیا، اس کو بھی اس ایپ کے اندر شامل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے خواتین، بہت سارے لوگ ہیں جو خوف میں ہیں، پھر ڈر کا شکار ہیں کہ جی ہمارے ایڈریسز لکھ دیتے ہیں، ہمارے کانٹیکٹ نمبرز وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اور وہاں پر بولیاں لگ رہی ہیں. اگر کوئی فزیکلی ہراس نہ کر رہا ہو، لیکن پھر بھی جب آپ کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز، آپ کی ساری چیزیں وہاں پر لکھ دی جائیں، اور لوگ آپ کو کالز کریں اور آپ کو یہ آفر کریں کہ جی آج دن یا آج رات میرے ساتھ گزار سکتے ہو، تو سوچیے کسی خاتون کی، کسی لڑکی کی مینٹل کنڈیشن اس وقت کیا ہوگی. اور یہ پھر باقاعدہ ان چیزوں کو جب حکومتی سطح پر پروموٹ کیا جائے یا حکومتی سطح پر ایسی چیزوں کو اپریشیٹ کیا جائے، تو لوگوں کا کانفیڈنس بڑھتا ہے. اسی طرح سے جو یہ غلیظ سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کانفیڈنس اور زیادہ بوسٹ کرتا ہے کہ جی ہماری تو حکومت، وہ یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو جتنا تنگ کیا جا سکے، مسلمانوں کو جتنی اذیت پہنچائی جا سکے، اس پر ہمیں شاباش ملے گی. تو پھر یہ جو گندے ذہن ہوتے ہیں، یہ نئے نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان لڑکیوں کو، مسلمانوں کو پریشان کرتے رہو، ان کو اذیت پہنچاتے رہو، اور ان کو وہ جب اذیت میں ہوں، وہ جب خوف میں ہوں، وہ جب ڈریں، وہ جب تکلیف میں ہوں، تو آپ اس کو انجوائے کریں.
یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو کہ نئے سال پر دوبارہ رونما ہوئی. اس سے پہلے 2021 میں جولائی میں یہ سلی ڈیلز کے نام سے سامنے آ چکا ہے. اب جب عصمت آرا جو کہ صحافی ہیں, انہوں نے ان کی تصویر, ان کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز, ان کے ساری چیزیں لکھ کر وہاں پر جب ان کی بولی لگ رہی ہے اور انہوں نے یہ دیکھا ہے, اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا, اور ٹویٹ کے بعد جو انڈین ایکٹرز ہیں, نون لوگ ہیں, جس میں فرحان اختر ہیں, سوارا بھاسکر ہیں, اس طرح کے 4-5 اور نام ہیں, ان کی جانب سے یہ مذمت کی گئی ہے. مطلب سوارا بھاسکر کا میرے سامنے ٹویٹ ہے, وہ کہہ رہی ہیں, اس میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا دیتی ہوں کہ ہمیں خود کو یاد دلانا ہوگا کہ مسلمان خواتین کو آن لائن فروخت کرنا درست عمل نہیں ہے. خود کو یاد دلائیں کہ ریلی نکالنا, نسل کشی کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے, نہ ہی لوگوں کی نماز میں خلل ڈالنا ٹھیک ہے. یہ ہمارے نام پر, ہمارے خداؤں کے نام پر ہو رہا ہے. یہ سوارا بھاسکر کی جانب سے کہا گیا ہے. پھر اس کے بعد فرحان اختر کی طرف سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی گئی ہے, وہ بھی اس پر تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں. فرحان اختر کہہ رہے ہیں کہ نیلامی کو وہ ایک بیہودہ عمل کہہ رہے ہیں, کہ یہ کارروائی کا مطالبہ ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اداکارہ ریچا ہیں, ان کی جانب سے بھی عصمت آرا کی حمایت کی گئی ہے. لیکن ان حمایتوں سے اور ان چیزوں سے فائدہ کیا ہوگا؟ یاد ہوگا آپ کو جب لاسٹ ٹائم مسلمانوں کے خلاف اور ان کو دہلی سے بے دخل کرنے کے لیے احتجاج, جب وہاں کی حکومت یہ قانون لے کر آ رہی تھی, وہاں پر مسلمانوں کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا تھا, دیپیکا پڈوکون نے وہاں پر اس احتجاج کی حمایت کر دی تھی, تو ان کے لیے وہاں پر مطلب ایک ہندو خاتون ہوتے ہوئے اس کے لیے وہاں پر زندگی گزارنا مشکل ہو رہا تھا, اس کو وہاں پر دھمکیاں دی جا رہی تھیں, اس کے لیے مصیبت کر دی تھی. تو پھر یہ جو بیچارے, جو اس میں جو مسلمان ایکٹر ایکٹریسز ہیں, ان کو تو آپ بالکل ہی سائڈ پہ کر دیجئے, ان کو تو آپ چھوڑ دیجئے. جو بیچارے جو ہندو بات کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی وہاں پر مشکلات پیدا ہو جائیں گی. مطلب اتنی شدت پسندی, اتنی گھٹیا, اتنی غلیظ سوچ بھارت میں جو ہے وہ لوگوں میں ہے کہ ان کے اپنے پلیئرز جب مسلمانوں سے, پاکستانیوں سے ہار کر آ جاتے ہیں, تو ان کی معصوم بچوں کہ اللہ معاف کرے ریپ کے تھریٹس ان کے بچوں کے لیے دی جاتی ہیں. پچھلے دنوں وراٹ کوہلی کے ساتھ جب وہ انڈیا پاکستان جو T20 ورلڈ کپ کا پہلا میچ انڈیا پاکستان کا تھا, اس میں جب انڈیا کو برے طریقے سے ہرایا ہے, 10 وکٹوں سے ہرایا ہے, تو اس پر کیا کیا تھا وہاں پر لوگ؟ وراٹ کوہلی کو, اس کی معصوم سی بچی کو, جس بیچاری کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ کرکٹ کیا ہوتا ہے, کھیل کیا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ کوئی نون پرسنالٹی ہیں, کوئی بہت بڑا نام ہے, وہ معصوم سی بچی ہے نا. بچے تو بچے ہوتے ہیں, وہ کسی کے بھی بچے ہیں, ان کو اتنی گھٹیا غلیظ سوچ کے لوگ ہیں, اس بچی کو اگر کے لیے تھریٹس اگر ماں باپ کو دی جا رہی ہیں, خوف زدہ کیا جا رہا ہے, اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے, تو پھر سوچئے کہ مسلمانوں کو تو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے. ہندوستان میں جو مودی سرکار ہے, جو مودی ہے, اور مودی کے جو یار ہیں, اور جو پوری حکومت ہے, اور جو ان کی ذہنیت ہے, جو ان کی سوچ ہے, جو شدت پسند ان کی سوچ ہے, وہ اس چیز کو اپنی عوام کے اندر جو ہے وہ مزید پختہ کر رہی ہے کہ جی مسلمان تو انسان ہی نہیں ہے, ان کے ساتھ جو برا کیا جا سکتا ہے کرو. اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے, کبھی مختلف قسم کے ظلم, کبھی اتنی شدت پسندی, کبھی ان کے اپنے پنڈتوں کی طرف سے یہ اعلانات کہ مسلمانوں کو مارو, قتل عام کرو, یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی, اپنے پیسے بچاؤ, پیسے بچا کر ہتھیار خریدو, مسلمانوں کو مارو. اور کبھی اس طرح کی سلی ڈیلز اور یہ بلی بائی ٹائپ کی ایپس بنا کر وہاں پر مسلمان خواتین کو ہراساں کرنا, اور پھر مسلمان ہی جو وہاں کے نون لوگ ہیں ان کی طرف سے کارروائی کا مطالبہ کرنا. تو اس طرح کی باتیں صرف اور صرف دیوانے کا خواب ہی لگتا ہے. اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے, وہاں کی خواتین کے لیے, وہاں پر رہنے والی مائنورٹیز کے لیے, انفیکٹ ہندوستان میں رہنے والے ہندوؤں کے لیے بھی مالی کی کچھ آسانی فرمائے, کیونکہ وہاں کی جو حکومت ہے وہ دیگر پالیسیز میں عوام کے لیے اچھا کرنے کے بجائے عوام کو اتنا شدت پسند سوچ کی طرف دھکیل رہے ہیں کہ اگر یہ بہت 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 زیادہ, جو کہ آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی اس کے رنگ میں رنگا جا رہا ہے, بہت زیادہ یہ بڑھ جاتا ہے, تو اس کے بعد اللہ جانتا ہے کہ ہندوستان میں کیا ہوگا, اللہ جانتا ہے. بہرحال جی, انٹرنیشنل فورمز سے بھی میری گزارش ہے کہ پلیز یہ جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ, مائنورٹیز کے ساتھ, اور ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اللہ کے واسطے آنکھیں کھولیں, دیکھیں اور کچھ کرنے کی کوشش کریں.
ورنہ کوئی بعید نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کے ساتھ آج پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کل یہ جنون اس حد تک بڑھ جائے کہ پھر یہ آپ تک بھی پہنچے، اور پھر اس وقت آپ کو احساس ہو کہ اگر پہلے روک لیتے تو یہ آج ہم تک نہ پہنچتے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے جی، کمنٹ ضرور کیجیے گا ویڈیو پر۔ اللہ نگہبان۔